السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ڈاکٹر عنایت اور آج کی یہ ویڈیو ہماری صحت انصاف کارڈ کے بارے میں ہے۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ صحت انصاف کارڈ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے، اور جس طرح لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ صحت انصاف کارڈ کے لیے آپ کو کسی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا شناختی کارڈ لیں، اپنے پیرنٹس کا شناختی کارڈ لیں اور سیدھا اپنے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں لے جائیں۔ لیکن ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاسپٹل میں کس ہاسپٹل میں کون کون سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ ویسے تو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، لیکن وہ بیماریاں جن کے لیے آپ کے مریض کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، ان بیماریوں کا OPD والی بیماریوں کا علاج ممکن نہیں ہے صحت انصاف کارڈ کے ذریعے۔ جیسا کہ لیٹ سپوز ایک چائلڈ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو ڈائریا ہے، اور وہ آپ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر یہ سوچتا ہے کہ اس کو 1-2 دن ایڈمیشن کی ضرورت ہے، تو ڈاکٹر اس کو ایڈمٹ کرے گا، فری علاج ہوگا۔ یا پھر آپ کے پیشنٹ کو لیٹ سپوز ڈائبٹیز ہے، اور ڈائبٹیز انکنٹرول ڈائبٹیز ہے، تو ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ پیشنٹ کو 1-2 دن کے لیے ایڈمٹ ہونا چاہیے وارڈ میں، اس کی بیس لائن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کا 1-2 دن ڈائبٹک کنٹرول ہونا چاہیے، اور پھر اس پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیں گے۔ تو ایسی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ یا پھر آپ کے پیشنٹ کو ایستھما ہے، COPD ہے، اور وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا، انفیکشن ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایڈمٹ ہونا چاہیے 2-3 دن کے لیے۔ تو اس طرح ہر قسم کی بیماریوں کا جو بھی ڈاکٹر یہ سوچتا ہے، جب ہاسپٹل جائیں گے تو یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا ہے اور کون سے پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر کے ڈیسیجن کے مطابق جو بھی پیشنٹ ایڈمٹ ہوں گے ان کا علاج فری ہوگا۔ لیکن چند ایک ایسی بیماریاں ہیں جن کا جو کہ بڑی بڑی بیماریاں جن کا علاج صحت کارڈ میں ممکن ہے، جو کہ ہمارے لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ اس بیماری کا علاج واقعی صحت انصاف کارڈ کے ذریعے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج میں ان بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور کون سی بیماریوں کا علاج صحت انصاف کارڈ کے ذریعے نہیں ہوتا، ان بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو پہلے چلتے ہیں، میں سب سے پہلے ان بیماریوں کو بتاؤں گا جن کا علاج صحت انصاف کارڈ کے ذریعے ممکن ہے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ کوئی لسٹ بنائی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں۔ اس لسٹ میں یہ ہے کہ یہ لسٹ میں نے KPK گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ، صحت انصاف کارڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، وہاں سے میں نے لکھی ہے۔ اچھا، اس میں لسٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جس ڈیزیز کا علاج ممکن ہے صحت انصاف کارڈ کے بارے میں، وہ ہارٹ اٹیک اور کورونری آرٹری کی ڈیزیز ہے۔ لیٹ سپوز آپ کے ایک پیشنٹ ہے جس کو سٹنٹ کی ضرورت ہے، اب بہت سے ایسے پیشنٹ تھے پاسٹ میں، ہم دیکھتے تھے کہ جن کے پاس اکثر ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ سٹنٹ رکھوا سکیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ ایسے پیشنٹ مثلا سٹنٹ کے لیے KPK میں 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ تک خرچ آتا ہے۔ تو غریب لوگوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا، امیر تو خیر کہیں بھی جا کے رکھوا لیتے تھے۔ تو ابھی جو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے اس میں سٹنٹ، آپ کے پیشنٹ کو سٹنٹ فری میں رکھوا سکتے ہیں، تو ہارٹ کی جتنی بھی ڈیزیز ہیں وہ آپ کے پیشنٹ کا فری علاج ہو سکتا ہے۔ اور ابھی KPK گورنمنٹ نے پشاور میں ہارٹ کارڈیک ہاسپٹل بھی کھولا ہے، نیو کارڈیک ہاسپٹل کھولا ہے، جس کے لیے ابھی وہ سٹافس وغیرہ ہائر کر رہے ہیں، اور بہت جلدی یہ فنکشنل ہو جائے گا۔ اور اس ہاسپٹل میں بھی شاید آئی تھنک فنکشنل ہو چکا ہے، تو اس ہاسپٹل میں آپ کا علاج کارڈیک ہاسپٹل میں بہت ہی اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، اور ہر قسم کی بیماری کا، آپ کے دل کے مریضوں کا علاج وہاں پہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو KPK کے ریزیڈنٹ وہاں پہ جا سکتے ہیں پشاور میں، اور اپنے پیشنٹ کا فری علاج کروا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایکسیڈنٹ، جو بھی پیشنٹ کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایسے ایکسیڈنٹ جو کہ ایمرجنسی میں غیر متوقع ہوں، بعض اوقات کچھ ایکسیڈنٹ خود سے، مثال کے لیے سوسائڈ ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہی ہے، سوسائڈ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہے، لیکن اس کے اگر آپ سوسائڈ کرتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی جس نے خود وہ چوہے مارنے والی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ خود اس نے کھا لی تھیں، لیکن ایسے پیشنٹ کا علاج صحت انصاف کارڈ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایمرجنسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج صحت انصاف کارڈ کے ذریعے ممکن ہے، چاہے اس پہ جتنا بھی خرچ آتا ہے۔ اچھا، دوسرا ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں آپ کے، اگر سویر کان کی ڈائبیٹک ہے اور اس کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ پھر آپ ٹرانسپلانٹ، لیکن اونلی ون اینڈ اونلی کڈنی ٹرانسپلانٹ، جیسے جتنے بھی باقی جتنے قسم کے بھی ٹرانسپلانٹ ہیں ان میں صحت کارڈ آپ یوز نہیں کر سکتے، لیکن کڈنی ٹرانسپلانٹ، گردے کی پیوند کاری، اس کا صحت انصاف کارڈ کے ذریعے علاج ممکن ہے۔ پھر میں بتا دوں، گورنمنٹ آپ کو گردہ نہیں دے گی، گورنمنٹ آپ کو کبھی بھی گردہ نہیں دے گی، گردہ آپ کا اپنا ہوگا، لیکن اس پہ جتنا بھی خرچہ آئے گا
آف کورس ٹرانسپلانٹ پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف KPK اس کو ہینڈل کرے گی. پھر ڈیالسس، جو کرونک کڈنی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو لمبے عرصے سے گردے کی بیماری ہوتی ہے، ان کو ڈیالسس کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ہفتے ان کو ڈیالسس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے پیشنٹ کی ڈیالسس بھی فری ہوگی. اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ ہاں، جس طرح آپ کسی پیشنٹ کی ٹانگ کٹ جاتی ہے یا کسی پیشنٹ کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، بازو کٹ جاتا ہے، اور اس کی پیوند کاری بھی فری میں ہے. آف کورس یہ بہت ہی ایکسپینسو پروسیجر ہوتے ہیں، لیکن اس کی پیوند کاری بھی فری میں ہی ہے. اچھا، پھر ہر قسم کے کینسر کا علاج، ہر قسم کے کینسر کا علاج. پاسٹ میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ہاسپٹل میں بیچارے کینسر کے پیشنٹ آتے تھے، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے علاج کو نا. تو اب ہر قسم کے، اور خاص کر فیمیل میں جس بریسٹ کینسر، چھاتی کا کینسر ہے، اس کا علاج فری ہے. اور KPK میں یا دوسرے ملک ایریاز میں جہاں پہ بھی گورنمنٹ کی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، چاہے پرائیویٹ ہے یا پبلک ہے، تو وہاں پہ آپ فری علاج کروا سکتے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے ڈے خان میں ایک پیشنٹ تھے، اس کو بریسٹ کینسر تھا، تو اس کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے خود بھی اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا اپنے فرینڈس کے تھرو اور اپنے یونی کے تھرو. تو اب ایسے پیشنٹس کا علاج ممکن ہے، آپ لوگ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، آپ لوگوں کا علاج فری ہوگا، تو کائنڈلی ضرور جائیں اور اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. اچھا، اور نیکسٹ ہے نیورو سرجری. اچھا، نیورو سرجری جتنی بھی مثال کے طور پر آپ کی برین کی ڈیزیز ہیں، ان کی سرجری بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے. ہم لوگ تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، لیکن اب گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ گولڈن سٹیپ ہے، بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ آپ کی نیورو سرجری بھی اب فری میں ہوں گی. تو یہ چند ایک ڈیزیز تھیں جن کی لسٹ میں نے بنائی ہوئی تھی اور جو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا. اس کے علاوہ ہر قسم کی وہ ڈیزیز جو کہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی ڈیزیز ٹریٹ ہوں گی. اچھا، پھر چند ایک ڈیزیز ہیں جو کہ کنفیوژن کہتے ہیں کہ ان کا علاج ویدر صحت انصاف کارڈ کے ذریعے ممکن ہے یا نہیں ہے. اچھا، ان میں یہ ہے کہ ہر قسم کی OPD. اچھا، جب بھی آپ جاتے ہیں پیشنٹ، چاہے ایمرجنسی میں جاتے ہیں یا OPD میں جاتے ہیں، آپ کا صحت انصاف کارڈ کے ذریعے علاج ممکن نہیں ہے. اکثر ہم پیشنٹ ہمارے ساتھ آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں صحت انصاف کارڈ دیا، عمران خان نے ہمیں صحت انصاف کارڈ دیا ہے، اور آپ ہمارا آج ہم سے پیسے لے رہے ہیں، ہم سے جو ٹیسٹ کروا رہے ہیں ان کی آپ فیس لے رہے ہیں. تو آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا عمران خان نے ہمیں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں دی ہے کہ جو OPD کے جو پیشنٹ ہیں جن کے ہم ٹیسٹ کروائیں یا ان کو میڈیسن دیں، یا OPD کے کسی بھی قسم کے آپ کو کوئی بھی علاج ممکن نہیں ہے. جب بھی لیکن ڈاکٹر جب یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے، پھر آپ کا علاج ممکن ہوگا. کیونکہ OPD میں جتنے پیشنٹ اتنے سیویئر نہیں ہوتے ہیں اور ان کو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کو یہ نہیں ہوتا. اور میں یہاں پہ اپنے ڈاکٹرس کولیگ سے بھی یہ تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز انہی پیشنٹ کو ایڈمٹ کریں جو کہ کرائٹیریا پہ ضرورت ہے، جو کہ غریب ہیں، جو کہ مستحق ہیں، جن کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے، پلیز انہی پیشنٹس کو ایڈمٹ کیا کریں. ایسے میں ہر کسی کی پیشنٹ کو یا اپنے ریلیٹیوس کو یا اپنے جاننے والوں کو یا ایسے پیشنٹ کو ایڈمٹ نہ کیا کریں جن کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس سے گورنمنٹ کے ریسورسز بھی ضرورت ضائع ہوتے ہیں اور غریب لوگوں کا حق بھی مارا جاتا ہے، تو کائنڈلی اس سے اوائڈ کریں. اچھا، دوسرے ساری سائیکولوجیکل ڈیزیز، تمام قسم کی ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، ان کا علاج ممکن نہیں ہے. جب بھی آپ کسی سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو اگر وہ ایڈمٹ بھی کرتا ہے تو آپ کو اس کی فی پے کرنی پڑے گی. تو ایسی بیماریوں کا علاج ممکن نہیں ہے. پھر ہے پریگنینسی ایشو، انفرٹیلیٹی ایشوز. وومن جب پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں، بانجھ پن جس کو اردو میں بولتے ہیں، بانجھ پن کا علاج کروانے کے لیے آپ کو فیس دینی پڑے گی. انفرٹیلیٹی کے لیے آپ جتنا بھی علاج ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے آپ کو فیس دینی پڑے گی. ان کا صحت انصاف کارڈ سے کوئی لنک نہیں ہے. اچھا، پھر سوسائڈل ڈیزیز ہے. جس طرح میں اب دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں میں ایسا ہوا کہ ہماری ایک پیشنٹ آ گئی، وہ 5 months پریگننٹ لیڈی تھی اور اس نے کوئی وہ چوہے مارنے والی گولیاں کھائی ہوئی تھیں. تو اس کا ہم نے گیسٹرک علاج کیا. پھر وہ پیشنٹ ایڈمٹ نہیں ہو رہے تھے. آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن. تو ان کے وہ ہسبینڈ تو وہ بھی ہم سے آرگومنٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگ غریب ہیں، اس کا ہمیں فری علاج چاہیے. تو ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ جو بھی لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں، خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا علاج فری نہیں ہے. اور میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ گورنمنٹ کا اچھا سٹیپ ہے. کیوں آپ لوگ خودکشی کہتے ہیں؟ بھائی اللہ نے آپ کو تکلیف، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں دی ہیں تو تھوڑا صبر کریں نا. اللہ پاک دکھ بھی دیتا ہے انسان کو، خوشیاں بھی دیتا ہے، تو تھوڑا صبر کرنا سیکھیں. تو گورنمنٹ کا یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ اگر آپ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کوئی آپ کو وہ نہیں دیتی، وہ اپنا خرچہ ہو تو اچھا ہے.
اچھا نیکسٹ ہے ایچ آئی وی اینڈ ایڈس. اچھا کسی پیشنٹ کو اگر ایچ آئی وی ہے اور ایڈز ہے, اگر اس کی کوئی ٹیسٹنگ کروانا چاہتا ہے, بالکل آف کورس پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ لٹل بٹ ایکسپینسو ہے, اور ایڈس کا ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہے. اگر آپ کو ایچ آئی وی کا ٹریٹمنٹ بلکہ ہے بھی نہیں ایڈس کا, تو ایچ آئی وی اور ایڈس اور ان کی ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے اگر آپ کوئی ایڈمیشن چاہتے ہیں یا کوئی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی صحت انصاف کارڈ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. اچھا پھر کاسمیٹک سرجریز, پلاسٹک سرجری یا ہیئر ٹرانسپلانٹ. ایسے ہی اگر آپ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان یا کے پی کے گورنمنٹ آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں کرتی, کوئی فیسلٹیز کے بارے میں نہیں دیتی. آپ خود خوبصورت ہوں, گورنمنٹ پہ بوجھ نہ ڈالیں, ٹھیک ہے. اچھا پھر ڈینٹل چیک اپ, اگر آپ کے کوئی دانتوں کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی صحت انصاف کارڈ یوز نہیں ہو سکتا. تھوڑا کھائیں تو کوئی دانتوں کا مسئلہ تھوڑا کم ہوگا. اچھا نیکسٹ ہے آئی سرجریز, ٹھیک ہے. اچھا ویسے آئی سرجری جتنی بھی قسم کی آئی سرجریز ہوتے ہیں, گلاکوما ہو گیا یا دوسرا لینز ایشوز ہو گئے, تو ان میں جتنی قسم کی بھی سرجریز ہوتی ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ نے یہ کیوں نہیں ایڈ نہیں کیا. میری پرسپیکٹیو, میری انڈرسٹینڈنگ مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا. بہت سے غریب لوگوں کو آئز کے ایشوز ہوتے ہیں, آنکھوں کے مسئلے ہوتے ہیں, ان میں آپریشن کروانے ہوتے ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا کے پی کے گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کرتی. تو یہ چند ایک ڈیزیز کی ایک لسٹ تھی جو کہ صحت انصاف کارڈ کے انڈر نہیں آتی ہیں, اور ان کا علاج صحت انصاف کارڈ کے ذریعے ممکن نہیں ہے. باقی میری پھر سے یہ آپ لوگوں کو یہ سجیشن ہے, صحت انصاف کارڈ کو ضرور استعمال کریں. اس کے بارے میں اگر آپ کو آگاہی نہیں ہے تو ہم سے پوچھیں, کسی اور سے پوچھیں, ڈاکٹر سے پوچھیں, ہیلتھ سٹاف ممبر سے پوچھیں, اور ضرور بضرور اس کو استعمال کریں. بہت سے لوگ ابھی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یا تو ان کو طریقے کا پتہ نہیں ہے, یا ان کو پراپر چینل, پراپر وے کا نہیں پتہ, یا پھر ان کو ہاسپٹل جانے کا ایشو ہے, یا پھر ان کو آئی ڈونٹ نو کس قسم کی ایشو ہے, تو وہ یوز نہیں کر سکتے. لیکن میری یہ سجیشن ہے, پلیز 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 اس کو یوز کریں. گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو دی ہے یہ فیسلٹی, اس کو یوز کریں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کا کوئی سجیشن ہے صحت انصاف کارڈ کے بارے میں, یا آپ کا کوئی کویسچن ہے صحت انصاف کارڈ کے بارے میں, جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے صحت انصاف کارڈ کے بارے میں, تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. آپ ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھ بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے کویسچن سوالات کا جواب دیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس. اسٹے ٹیونڈ. ہیو اے گڈ ڈے. بائے بائے.